اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین واقلہ مسماہ وهو وجودہ فی لحظۃ فیجب الغسل بانقطاعہ بعدها۔ کہہ رہے ہیں کہ خون نفاس کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ اس کا نام صادق ہے، وهو وجودہ فی لحظۃ، اور وہ یہ ہے کہ ایک لحظہ موجود رہے، تھوڑی دیر کے لیے موجود رہے تو اس کے اوپر نام صادق آ جاتا ہے۔ فیاجب الغسل بانقطاع بعدہ، بس اس لحظے کے بعد جب وہ منقطع ہو جائے گا، رک جائے گا، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ ولو لم ترى دمن، اگر وہ خون نہ دیکھے خاتون، بچہ جننے کے بعد خون نہ دیکھے، تو فلا نفاس عندنا، وہ ہمارے نزدیک کیا ہے، نفاس نہیں ہے، یعنی اس پر نفاس والے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ وہ اکثرہ قدر العادت فی الحیض، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ نفاس حیض میں جو اس کی عادت تھی اتنی مقدار ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ للمعتادۃ، اس عورت کے لیے کہ جس کی عادت ہے، علی تقدیر تجاوز العشرۃ، جب 10 دنوں سے تجاوز کر جائے۔ وہ جس طرح حیض کی گفتگو میں آیا تھا کہ اگر ایک خاتون کی عادت ہے مثلا 6 دن یا 7 دن، اور وہ خون اس کا چلتا رہا ہے، 10 دنوں سے تجاوز کر گیا ہے، تو صرف عادت کے ایام کو حیض قرار دے گی، باقی کو استحاضہ قرار دے گی۔ یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر نفاس والا خون اس کو بچہ جننے کے بعد شروع ہوا ہے اور 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، تو پھر وہ دیکھے گی کہ حیض میں اس کی عادت کتنے دن تھی۔ اگر حیض میں جو بھی عادت ہے اس عادت کے مطابق، عادت کے دنوں کے مطابق نفاس قرار دے گی، باقی سارے کو استحاضہ قرار دے گی۔ وَإِلَّا، اگر وہ 10 دنوں سے تجاوز نہ کرے، 8 دن، 9 دن یا 10 دن ہے، اس سے تجاوز نہ کرے، فالجمیع نفاس، سارے کا سارا نفاس ہوگا۔ وَإِن تجاوزها كالحیض، اگر 10 دنوں سے تجاوز کر جائے تو وہ حیض کی طرح ہے، جس طرح تفصیل ہوئی، بیان ہوئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَالْعَشْرَةُ أَكْثَرُهُ، اگر اس کی عادت نہیں ہے، وہ صاحب عادت نہیں ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ 10 دن جو ہے وہ اپنے آپ کو نفاس قرار دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، علی المشہور، مشہور قول کی بنا پر۔ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نِفَاسًا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ وفی مجموع العشرت مع وجودہ فیہما او فی طرفہما، تو نفاس کے حکم میں کیا ہوگا، یہ حکم بھی نفاس خون نفاس کے حکم میں ہوگا۔ کون سا جو نفاس کے حکم میں خون ہے، کون سا خون نفاس کے حکم میں؟ وہ کہتے ہیں ایام عادت میں جو ہے وہ خون نفاس کے حکم میں ہوگا، وفی مجموع العشرت، اور تمام 10 دنوں کے اندر، مع وجود ہی فیہما، ٹھیک ہے، جب ایام عادت میں بھی ہے اور ایام عادت کے علاوہ 10 دنوں میں، مجموع 10 دنوں میں بھی ہے، تو وہ 10 دنوں او فی طرف ہے ہما، یا اس کی دونوں طرف ہیں۔ جس طرح یہ وہی بات کر رہے ہیں جو بات پہلے ہوئی تھی نفاس میں، کہ اگر اس کو مثلا کچھ دنوں کے متعلق یقین ہے لیکن اس کو نہیں پتہ کہ اس سے پہلے کتنے دن تھا، اس کے بعد کتنے دن تھا، یا یہ شروع میں اتنے دن تھے، آخر میں کتنے تھے، آخر میں اتنے دن مجھے یقین ہے، شروع میں کتنے دن تھے، تو اسی طرح وہ عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنوں کا ان کے ساتھ شامل کرے گی، جس طرح تفصیلات جو ہیں وہ اس میں گزر چکی ہیں حیض کی بحث میں۔ اما لو رأت ہو فی احد طرفین خاصۃ، اگر دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف میں دیکھے خون، ٹھیک ہے، او فی وافل الوسط، یا اس طرف میں بھی دیکھے، درمیان میں بھی دیکھے، کہتے ہیں فلا نفاس لا فی الخالی عنہ، جو خالی ہیں
اس میں نفاس نہیں ہے، متقدم متأخر چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو، بل فی وقت الدم ہے، بلکہ وہ جو خون کا وقت ہے یہ اور دمین ہے، یہ دو خون ہیں، وہ جو وقت ہے فساعد یہ دو سے ہو سکتے زیادہ خون آئے ہوں، وما بینہما اور جو ان کے درمیان، مثلا وقفے سے خون آئے، اب آئے ایک دن رک گئے پھر آیا ہے، پھر مثلا 2 دن رک گئے پھر آیا ہے، تو یہ دن جن دنوں میں خون آیا ہے وہ دن، اور جو بیچ میں خالی دن ہیں انہوں میں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ نفاس شمار ہوگا، جس طرح حیض کی بات یہ تھی نا، یہ نفاس فلو رأت اولہ لحظتا وآخر السبعۃ لمعتادتها فالجمیع نفاس، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ ولادت کے شروع میں ایک لحظہ خون دیکھے پھر اس کو رک جائے، پھر 7ویں دن خون دیکھے، 7ویں دن مثلا اس کی عادت ہے 7 دن، مثلا ایک عورت ہے اس کی عادت ہے 7 دن، ٹھیک ہے حیض میں، اب اس نے بچہ پیدا کیا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہوئے اس کو خون آیا ہے، ایک لحظہ آیا ہے، 2 لحظے پھر رک گیا ہے، پھر نہیں آیا 3 دن 4 دن، پھر 7ویں دن مثلا جو آخری اس کا حیض کا دن تھا اس دن اس کو خون دوبارہ آ گیا ہے، تو اب کیا کرے گی وہ؟ عادت اس کی 7 دن ہے، کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ایام نفاس ہوں گے، جن ایام میں خون آیا ہے وہ بھی، جن میں رکا رہا ہے وہ بھی، کیونکہ بعد میں خون آیا ہے نا، اگر بعد میں نہ آتا پھر تو وہ درمیان والے جو ایام تھے وہ نفاس نہیں تھے، لیکن چونکہ بعد میں خون آیا ہے اور ایام عادت کے اندر ہے ابھی تک، لے معتادت ہے وہ خاتون جس کی عادت ہے 7 دن کی، فل جمیع نفاس سارے کا سارا نفاس کو شروع سے 7ویں تک، ولو رأت آخرہا اگر آخر میں عادت کے آخر میں خون دیکھے، صرف مثلا 7ویں دن، پہلے نہ دیکھے، بچہ پیدا ہوئے 1 2 3 4 5 6 دن اس کو خون نہیں آیا، 7ویں دن مثلا جو اس کا عادت کا آخری دن تھا اس دن اس کو خون آیا ہے، تو پھر کون سا نفاس ہوگا؟ صرف وہی 7واں دن خون نفاس ہوگا، جن دنوں میں نہیں آیا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مثلہ رؤیت المبتدأ والمضطربۃ فی العشرۃ، اسی طرح انہی کی مثل ہے وہ جو مبتدع اور مضطربہ 10 دنوں میں خون دیکھتی ہے، وہ بھی ایسے پیچھے جس طرح اس کی بات گزری ہے کہ 10 دن کے اندر مبتدع مضطربہ کیا کرے گی وہ، ٹھیک ہے، تو اس میں تھا نا روایات کی طرف رجوع کرے گی، اقران کی طرف رجوع کرے گی وغیرہ وغیرہ، جو سب چیزیں جو بیان ہوئی ہیں پیچھے، بل المعتادہ تو اللہ تقدیر انقطاع علیہ، بلکہ وہ جو عورت معتادہ یا صاحب عادت ہے اگر اس وقت خون رک گیا ہے، ٹھیک ہے، منقطع ہو گیا ہے، تو وہ بھی انہی کی مثل جو ہے عمل کرے گی، ولو تجاوزہ اگر خون جو ہے 10 دن سے تجاوز کر جائے، فما وجدہ مینو فی العادۃ، بس وہی خون نفاس ہوگا جو عادت کے ایام میں پایا گیا ہے، وما قبل الازمان رویت نفاس خاص، اور وہ جو رویت کے زمانے سے پہلے خون دیکھنے کے زمانے سے جو پہلے تھا وہ نفاس ہوگا صرف، ٹھیک ہے، یعنی وہ عادت کے ایام کو جو ہے نا وہ نفاس کر دے گی، کمال اورات، اب مثال دے رہے ہیں، کمال اورات رابع الولادت، مثلا اس نے بچہ پیدا کیا ہے، اس کو بچہ پیدا کرنے کے 4تھے دن خون آیا ہے، پہلے خون نہیں آیا، 4تھے دن اس کو خون آیا ہے، ٹھیک ہے، مثلا والسابعها اور 7ویں دن آیا ہے، لے معتادت ہے جس کی عادت تھی 7 دن، واستمر الی ان تجاوز العشرہ جاری رہا 10 دن سے تجاوز کر گیا، فنفاسها الاربعۃ الاخیرہ من السبعۃ خاصہ، آخری 4 دن جو ہیں ان 7 میں صرف وہی جو ہے خون وہی کیا ہوں گے، نفاس ہوں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ اس بات کو بیان کر، ایک عورت ہے جس کی عادت ہے 7 دن حیض میں، اب اس نے بچہ پیدا کیا ہے، 1 دن 2 دن 3، پہلا دوسرا تیسرا 3 دن اس کو خون نہیں آیا، 4تھے دن آیا ہے، پھر 5ویں اور 6ٹھے دن نہیں آیا، پھر 7ویں دن آیا ہے، تو کیا کرے گی؟ وہ کہتے 4تھے دن جس دن اس کو خون آیا ہے اس دن سے لے کر 7ویں دن تک حیض قرار دے گی، پیچھے حیض قرار نفاس پیچھے نفاس قرار نہیں دے گی، ٹھیک ہے،
یہاں سے شروع ہوا اس کو آنا، اس کے بعد عادت کے دنوں تک جو ہے وہ نفاس قرار دے گی، چاہے بیچ میں وقفہ بھی آ گیا ہے۔ اچھا، وَلَوْ رَأَتْهُ فِي السَّابِعَةِ خاصۃً، صرف 7ویں دن اگر دیکھے، فتجاوزا 10 سے تجاوز کر جائے، 7ویں شروع، 7واں 8واں 9واں 10واں فلاں فلاں آگے، کہتے فوا نفاس و خاصتاً، صرف 7ویں دن اللہ نفاس ہوگا، اس کے بعد نفاس نہیں ہوگا، چونکہ وہ ایام عادت جو ہیں اس کے، انہی کو ہی نفاس قرار دینا ہے۔ اچھا، وَلَوْ رَأَتْهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَالسَّابِعِ وَتَجَاوَزَ الْعَشْرَةَ، اگر پہلے دن کچھ خون دیکھے، پھر 7ویں دن دیکھے، ٹھیک ہے، پھر 10 سے تجاوز کرتا جائے، وہ پہلے دن اس نے خون دیکھا ہے، رک گیا، دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے تک نہیں آیا، 5 دن وقفہ آ گیا، پھر 7ویں دن آیا ہے اور 10 سے تجاوز کر گیا، تو کیا کرے گی؟ سواء بعد انقطاع امراض، چاہے اس کا خون درمیان میں رکتا رہا یا نہیں رکتا رہا، فلا عادت و خاص نفاس، وہ جو عادت کے ایام میں ہے وہی نفاس ہوگا، یعنی پہلے سے 7ویں تک۔ ولو رأت اولا وبعد العادت وتجاوز، کہتے ہیں پہلے دن خون دیکھے، بچہ پیدا کیے، پہلے دن اس کو خون آیا، پھر رک گیا، پھر عادت گزر گئی، عادت کا وقت 7 دن گزر گئے، 8ویں دن سے شروع ہوا ہے اور 8ویں دن سے لگاتار لگا رہا ہے، 10ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں مثلا 10 سے تجاوز کر گیا، تو پھر کیا کرے گی؟ وہ کہتے ہیں صرف فالاول و خاص نفاس، وہ جو پہلا دن جس دن دیکھے وہی نفاس ہوگا، پھر نفاس نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا القیاس، اسی طرح آپ مسئلے کو سمجھتے جائیں، اس کی باقی صورتیں بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ وحکمها کالحائض، اس کا حکم، نفاس کا حکم حیض والی عورت کا حکم ہے، کس بات میں؟ فی الاحکام الواجبات والمندوبات والمحرمات والمکروہات، احکام واجب، مستحب، حرام اور مکروہ، تمام احکام میں اس کا حکم جو ہے وہ حیض والی عورت والا حکم ہے۔ وتفارقها فی الاقل، تفارقها فی الاقل والاکثر، صرف فرق جو ہے حیض اور نفاس کا وہ اقل اور اکثر میں، کم اور زیادہ، کم از کم نفاس کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، حیض کم از کم کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ مثلا نفاس میں کم کی حد نہیں ہے، ایک قطرہ بھی آ سکتا ہے، ایک لحظہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن حیض میں کم کی مقدار ہے، حیض کم از کم 3 دن ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ نفاس میں زیادہ میں البتہ نفاس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں زیادہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ جو نفاس ہے، نفاس کے زیادہ ہونے میں جو پایا ہے اور بنیاد ہے وہ حیض ہے، اگر 10 سے تجاوز کر جائے گی پھر حیض کی رجوع کرے گی، لیکن حیض کے لیے کوئی ایسا پایا نہیں ہے، خود حیض مستقلاً جو ہے وہ ایک سبب ہے خاتون کی، پر یہ احکام آنے کا والدلالۃ علی البلوغ فإنه مختص بالحیض والدالۃ علی البلوغ، اور فرق یہ ہے نفاس کا حیض کے ساتھ کہ حیض دلالت کرتے بلوغ کے اوپر، فإنه مختص بالحیض، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلوغ جو ہے یہ حیض والی عورت کے ساتھ خاص ہے، جو وہ بالغ نہیں ہوتی جو جس کو حیض نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ لسب کے دلالت النفاس سے بالحمل، مختصر لسب کے دلالت النفاس بالحمل، چونکہ نفاس کی دلالت جو ہے وہ حمل کے ساتھ ہے۔ وانقضاء العدۃ بالحیض دون نفاس غالباً، اور عدت طلاق جو ہے، عدت طلاق وہ بھی حیض کے ذریعے ختم ہوتی ہے، نفاس سے غالباً ختم نہیں ہوتی، اکثر طور پر حیض کے ذریعے عدت کو تشخیص دیا جا سکتے گا، عدت باقی یہ نہیں ہے۔ رجوع الحائض الی عادتها وعادت نسائها، حیض والی عورت اپنی عادت کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اپنی خاندان کی عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کر سکتی ہے، روایات کی طرف بھی کر سکتی ہے، تمییز دونہا، اور تمییز کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے، لیکن دونہا دون النفاس، نفاس والی عورت یہ نہیں کر سکتی۔ یختص النفاس بعدم اشتراط اقل طہر بین نفاسین،
نفاس مختص ہوتا ہے اس بات کے ساتھ، اس میں کوئی شرط نہیں ہے اقل طہر کی دو نفاسوں کے درمیان۔ حیض میں شرط تھی کہ کم از کم جو حیض ہے وہ 3 دن ہے، ٹھیک ہے؟ دو حیضوں کے درمیان کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 10 دن کا۔ اقل تو یعنی اقل طور جو ہے دو حیضوں کے درمیان 10 دن ہے، لیکن دو نفاسوں کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک دن اس کو آیا ہے، ایک دن رکا رہا ہے، ایک دن آ گیا ہے، تو پہلا بھی نفاس ہوگا دوسرا بھی نفاس ہوگا، درمیان جو رکا رہا ہے وہ بھی کتو امین۔ مثلا دو بچے جڑوا ہیں، جڑواں دو بچے ہیں، پہلے بچے کے وقت اس کو مثلا خون آیا ہے، پھر اس کو روک گیا ہے، دوسرے دن میں ہو سکتا ہے دوسرا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، امکانات ہے نا، یا کچھ لمحات بعد، تو وہ دو نفاس ہوں گے۔ دو نفاس میں بہت کم فاصلہ ہے، بے خلاف الحیضتین، حیض کے خلاف، چونکہ دو حیضوں کے درمیان اقل طہر جو ہے وہ 10 دن ہے۔ کافی ہے۔ وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مَعَ غُسْلِهِنَّ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا۔ واجب وضو کرنا غسل کے ساتھ ساتھ، چاہے اس سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ وضو غسل سے پہلے ہو یا بعد میں، ہر وضو واجب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ قبل، غسل سے پہلے جو ہے مستحب ہے کہ مستحب ہے کہ اس سے پہلے کر لے، یعنی غسل سے پہلے کرے، یعنی پہلے وضو کرے پھر غسل کرے، یہ مستحب ہے۔ وَتَتَخَيَّرُ فِيهِ بین نیت الاستباحۃ اور رفع مطلقاً، اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ جو وضو کرے گی اس میں نیت مستحب کی نیت کرے یا رفع حدث کی نیت کرے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلقاً سے مراد ہے چاہے وضو غسل سے پہلے کرے یا بعد میں کرے۔ اللہ صحل قولاً، دو قولوں میں سے صحیح ترین قول کی بنا پر، اذا وقع بعد الانقطاع، جب خون رکنے کے بعد وہ مطلب وضو اور غسل کر رہی ہے، تو اس وقت جو ہے اس کو اختیار ہے اس بات۔ صلی اللہ علیہ محمد۔